بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے تھا، اور اس ویڈیو میں آپ اس بات کو جان لیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ غیب کا علم تھا۔ وہ تمام کی تمام باتیں جانتے تھے، اور انہوں نے بچوں کی گردن کیسے سر سے الگ کر دی، کیوں کی، یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں آگے جا کے بتانے والا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ تمام ویڈیو تسلی سے بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، انہیں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ کا حکم تھا کہ آپ کے ساتھ میں رہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے میں ایسے کام کروں گا جن کے بارے میں آپ کو علم نہ ہوگا۔ آپ ان کو بظاہر شریعت کے خلاف سمجھ کر اعتراض کریں گے اور صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے نہایت موقدہ وعدہ کیا، صبر کروں گا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، آپ جو کریں میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا اور کوئی بھی ایشو نہیں اٹھاؤں گا۔ ان کے اس وعدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ میں جو کچھ بھی کروں بظاہر شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ خاموش رہیں اور اس پر کوئی بھی اعتراض نہ کریں۔ آپ نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ اللہ پاک کے نبی بھی تھے، اور ان کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تابع نہ تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے تھے وہی الہی سے کر رہے تھے، ان کی طرف سے ہونے والی وحی میں احکام کے ساتھ جو ان کی حکمتیں بتائی گئی تھیں، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اس لیے حکمت معلوم کرنے کی غرض سے آپ نے اشکالات پیش فرمائیں۔ یہ اشکالات بغرض اعتراضات نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سے آئے تھے، اس لیے انہیں ان افعال کے خلاف شروع ہونے کا شبہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، آپس میں وعدہ کرنے کے بعد دونوں آگے چلے۔ سامنے دریا تھا، بغیر کسی کشتی کے عبور نہ کیا جا سکتا تھا۔ کشتی مل گئی، اور کشتی والوں نے پرانی جان پہچان کی وجہ سے دونوں حضرات سے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھا کر مارا اور ایک تختہ کشتی کا جو ہے وہ توڑ دیا، یعنی کہ صحیح سلامت کشتی۔ اب انہوں نے احسان بھی کہ کشتی توڑ دی۔ اس سارا معاملہ عام عادات اور معاملات کے خلاف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن سے یہ کہا کہ یار ان بیچاروں نے ہمیں یہ کشتی دی، ہم پہ احسان کیا، کرایہ بھی نہیں دیا اور کشتی پہ بٹھایا، ان کے احسان کا بدلہ تو یہ تھا کہ ہم بھی ان پر کوئی احسان کرتے یا کم از کم ظلم تو نہ کرتے۔ آپ نے ان کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی جو کہ ان کے واحد جو ہے وہ ذریعہ معاش تھی وہ توڑ دیا آپ نے۔ یہ غریب لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، نہیں رہ سکیں گے میرے پاس، لیکن آپ نے پھر بھی میرے جو کام ہے اس میں دخل اندازی کی۔ لیکن بعد میں اس کی توجہ بھی یہ بتا دی کہ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ ظالم طریقے سے لوگوں سے جو ہے وہ چیزیں لے لیتا ہے اور ہر آنے والی کشتی پر وہ قبضہ جما رہا ہے۔ یہ لوگ مسکین اور غریب لوگ ہیں، کشتی جو ہے وہ ان کا ذریعہ معاش ہے اور بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا، کیوں نہ کہ بادشاہ کو صحیح سالم چاہیے اور یہ عیب دار ہے، اس طریقے سے یہ ان کے قبضے میں جانے سے بچ جائے گی۔ بعد میں یہ لوگ اس کی مرمت کر لیں گے، ایک تختہ لگانے پر کیا خرچہ آئے گا، بس وہ لگا لیں گے اور ان کا یہ بچ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک حکمت عملی تھی، یہ ایک علم تھا جن کو پہلے سے پتہ تھا، اللہ پاک کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ تھا۔ اسی طرح اب آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور غور فرمائیں کہ ان لوگوں نے ایک نبی اور ایک ولی پر احسان کیا، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ اظہار محبت اور نیک عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ اظہار محبت کرنے والوں کے لیے عجیب عجیب اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام باز پرس ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ بھائی میں جو ہے وہ اب نہیں بولوں گا، غلطی ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔
اب جب آگے گئے تو ایک نابالغ لڑکا مل گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جی اس کا سر پکڑ کے کاٹ دیا، یعنی کہ دھڑ سے ہی جو ہے وہ اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ نابالغ بچے کا آپ نے قتل کر دیا، کیا کر دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دوبارہ غلطی ہوگی، اینڈ بار بار مجھ سے غلطی ہوتی ہے، اگر تیسری بار کروں تو مجھے آپ اپنے سے الگ کر دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، 2 دفعہ گناہ ہو جائے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو ہے وہ اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ایک تیسرا بھی موقع دیا اور ان سے فرما دیا کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ نے تیسری بار میرے کاموں میں مداخلت کی تو ہم آپ کو اپنے سے جدا کر دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اس قتل کی بھی حکمت فرما دی، یعنی کہ اس بچے کے والدین نیک ہیں اور اس بچے سے ان کو بہت محبت ہے، لیکن یہ بڑا ہو کر فاسق اور فاجر، لادینیت اور الحاد کا راستہ اختیار کرنے والا تھا۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ والدین کا نافرمان ہو جائے گا، محبت میں دین سے محروم نہ ہو جائے، اس کے ساتھ رشتہ اولاد کی بنا پر اسی کا راستہ لے کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، یعنی والدین اسی کا راستہ اپنا لیں تو جہنم میں اس کے ساتھ نہ چلے جائیں۔ اس لیے والدین کی اور خود اس کی بہتری اسی میں تھی کہ اس کو آج ہی ختم کر دیا جائے، کیوں نہ کہ بالغ ہو کر فاسق و فاجر ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، ابھی پاک ہی چلا گیا تو بہتر ہے۔ والدین میں کیوں نہ کہ تقویٰ تھا، فکر و آخرت تھی، تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستگیری ہوئی کہ وہ ضلالت و گمراہی سے بچ جائیں، عذاب قبر، آخرت، دوزخ سے نجات پالیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کہاں سے اسباب پیدا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اپنے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے؟ اپنے مقرب بندوں کے لیے۔ اچھا میرے پیارے دوستو، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ لوگ آگے جب گئے ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کھانا کھلانے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسے نالائق لوگ تھے کہ ایسے مقرب ہستیوں کو کھانا بھی نہ دیتے تھے۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا، وہ سیدھا تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ اب اگر ہم آپ گرتی ہوئی کو دھکا دیتے تو سیدھی کرنا چاہتے، تو اگر نہ بھی گر رہی ہو تو گر جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، فرمایا جن لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا تھا آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان پہ اتنا احسان کر دیا۔ ایسے نالائق لوگ تھے، ان کا کام آپ نے کیوں کیا، وہ بھی بلا اجرت؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کے اصول کے مطابق جدائی ہے، یعنی آپ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ تیسری بار کہوں تو مجھے اپنے سے الگ کر دینا۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائیں، اگر خاموش رہتے تو صبر کرتے تو پتہ نہیں کتنے قصے اور کتنی ہمیں جو ہے وہ علم کا پتہ چل جاتا۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی تیسرے اس قصے میں کیا مصلحت تھی؟ آپ نے کہا چلو یہ تو بتا دو، وہ یہ کہ دیوار جو تھی یہ یتیم بچوں کا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، ان کے والدین نے دفن کر دیا تھا، پھر والد کا انتقال ہو گیا اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت اس لیے فرمائی، ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ یہ بات خاص طور پر ہے کہ والدین نیک ہونے کی بنا پر حفاظت کی گئی۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی والدین کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس سے اولاد کو رزق ملتا ہے۔ عام طور پر اولاد نالائق ہوتی ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ والدین کی جو صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ اس قصہ کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ میں ایک نکتہ ہے۔ کشتی والا قصہ بظاہر خراب تھا، وہ باطن میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لیکن ظاہر میں نقصان کی بات تھی، اسے اپنی ظرف منسوب فرمایا، میں نے اسے عیب دار کر دیا۔ بچے کا قتل بظاہر اچھا نہ تھا، اسے بھی اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے مصلحت سے ایسا کیا ہے، لیکن دیوار جو سیدھی کر کے دینا اس کا ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا، اسے اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف
اس کی نسبت فرما کر اس میں ایک ادب کی بات سکھا دی کہ کام اگر اچھا اللہ ہی کے حکم سے ہے، شریعت ہی کا ہے، ضروری اور فرض ہے، مگر ظاہر نظر میں خراب معلوم ہوتا ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیے جائے۔ دوسرے قصے کے متعلق ایک بات رہ گئی کہ بچہ جو قتل کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ پاک والدین کو ایسی اولاد فرمائیں گے جو ہر لحاظ سے بہتر ہوگی، اور ساتھ ساتھ والدین کی فرمانبرداری ان کے لیے باعث سکون اور راحت ہوگی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ 70 انبیاء علیہ السلام اس کے بدن سے پیدا ہوئے۔ بھائی 70 انبیاء علیہ السلام اس لڑکی کے بدن سے پیدا ہوئے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جس کا مضمون چل رہا ہے کہ لڑکا ان کے لیے مضر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب پیدا فرما دیے کہ وہ ان کے ضرر سے بچ گئے۔ لڑکی مفید بھی تھی، اسی لڑکی سے ایک نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے چلا دیا، ایسے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بننے کا سبب پیدا فرمایا۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔